بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور اس سے متعلق کچھ مسلمانوں میں غلط قسم کی باتیں بھی مشہور ہیں کہ اس کی کوئی اسپیشل حیثیت ہے، اس کی کوئی خاص شرعی حیثیت ہے. اس طرح کا مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایتوں کے اعتبار سے اس کی کوئی خاص اسپیشل کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت اہتمام سے بعض جگہوں پر اس جمعے میں وہ خطبے میں الوداع الوداع کے الفاظ وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں روایتوں کے اعتبار سے. ہاں، البتہ اتنی بات ہے کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت روایتوں میں آئی ہے. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، سنا ہے، اور مجھ سے بھی سنا ہے آپ لوگوں نے کہ بہت سی فضیلتیں اس ماہ مبارک کی روایتوں میں آئی ہیں. رمضان کا ہر لمحہ قیمتی، پھر اس کے بعد اس کا آخری عشرہ بھی قیمتی، پھر اس آخری عشرے کا جمعہ بھی بہت قیمتی، جتنی قدر کی جائے کم ہے. پھر اس جمعہ میں بھی آخری جمعہ گویا اب اس اعتبار سے کہ دیکھو رمضان میں اس کے بعد کوئی اگلا جمعہ ہم کو نہیں ملے گا. رمضان سید الشہور اور جمعہ سید الایام، تو جمعہ کا یہ جو دن ہمیں نصیب ہوا ہے اس اعتبار سے بڑا غنیمت ہے، اور اس سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھانا چاہیے کہ اب رمضان میں دوبارہ جمعہ نہیں ملے گا. جمعہ کی سعادت اب میسر آنے والی نہیں، یہ آخری جمعہ ہے، تو اس اعتبار سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھائیں. رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، جمعہ اور آخری جمعہ، اس اعتبار سے آدمی جتنا زیادہ اہتمام کر لے اس جمعے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرے اور عبادتوں کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگے، دعائیں مانگے، جو کرنا ہو کرے. بس یہ اس کی شرعی حیثیت بنتی ہے، یہ اس کا اصل مقام ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہونے کی حیثیت سے جس قدر ایک مسلمان اس کو غنیمت سمجھ کر کے جتنا فائدہ اٹھانا چاہے، یہ بات بالکل ایک الگ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی خاص بات روایتوں میں جمعۃ الوداع سے متعلق مروی نہیں، ثابت نہیں. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ عام طور پر ہم لوگ ان آخری دنوں میں کوشش کرتے ہیں کہ گویا صدقات و خیرات کا اہتمام، اور خاص طور پر صدقہ فطر کا، زکوٰۃ سے متعلق اور صدقہ فطر سے متعلق باتیں گزشتہ جمعہ آ چکی ہیں. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، یہ سب باتیں گزشتہ جمعہ آ چکی ہیں. اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے، وہ مسائل کیا ہیں. صدقہ فطر سے متعلق ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عید سے پہلے ادا کرنا. اگر عید کے بعد ادا کریں گے، ادا کرنا تو واجب ہے، اور وہ واجب کبھی ثابت نہیں ہوگا. ایک مرتبہ واجب ہو گیا تو چاہے عید گزر گئی آپ نے ادا نہیں کیا تب بھی ادا کرنا تو واجب ہے. لیکن جو ثواب عید کے دن سے پہلے ادا کرنے میں ہے، عید کے بعد ادا کرنے میں وہ ثواب نہیں. تو صدقہ فطر کو کوشش کر کے عید سے پہلے دینے کی، اور عید سے ایک دن دو دن پہلے دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو اصل مقصد ہے کہ غربا اور
فقراء جو ہیں وہ بھی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. عید کے دن آپ جا کر کے اگر اپنا صدقہ فطر دیں گے کسی مستحق کو تو وہ کیا کرے گا اور کس طریقے سے تیاری کرے گا اور ہماری خوشیوں میں وہ کس طرح ساتھ ہو جائے گا. ہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نادار ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، تو اس کا تعاون کرنا ہو تو عید سے ایک دن پہلے کرو تاکہ وہ بھی کیا کر سکے، تیاری کر سکے اور وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکے. تو یہ کہا گیا روایتوں میں کہ یہ طعمۃ للمساکین ہے، مساکین کے لیے گویا یہ طعمہ بن جاتا ہے، ان کے لیے روزی کا اور ان کے لیے گویا ضرورت کو پورا کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. اور اسی طرح ایک بات روایتوں میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ صدقہ فطر رمضان مبارک میں ہماری عبادتوں میں جو کمیاں کوتاہیاں رہتی، ہم نے روزے رکھے، روزوں میں جو کوتاہیاں رہتی، ہم نے تراویح پڑھی، اس میں جو کوتاہیاں رہتی تو ان کوتاہیوں کا ازالہ کرتا ہے کہ صدقہ فطر. تو صدقہ فطر کو نکالنے کا اہتمام عید الفطر سے پہلے ہونا چاہیے. اور اس موقع پر ایک اہم چیز جو مسلمان پوچھا کرتے ہیں وہ روزوں کے فدیے سے ہوتا ہے. فدیہ کیا چیز ہے؟ کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتے. تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ، فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، جو گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی، ایک صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہی فدیہ ہے. ایک روزے کا ایک فدیہ، جتنے روزے آدمی کے ذمہ ہیں اتنے روزوں کا وہ فدیہ ہے. ایک روزے کا ایک فدیہ. گیہوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں 80 روپے، اور اگر اناج وغیرہ دینا ہو تو 2.25 کلو گیہوں، اور اگر جو کشمش یا کھجور دینا ہو 3.5 کلو، یا پھر اس کی قیمت. تو یہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جس طرح روزے جیسے فریضے کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور جس طرح اہتمام کرنا چاہیے ویسا اہتمام نہیں کرتے. مان لیتے ہیں اپنے آپ کو لذیذ اور ہر ایرے گھرے کے اور کا اعتبار کر لیتے ہیں. دیکھو ہمارے اپنے بیمار ہونے کا جو فیصلہ کرے گا وہ ایک ایسا مسلمان ڈاکٹر کرے گا جس مسلمان کے دل میں عظمت ہو، جو جانتا ہو روزہ کیا چیز ہے، روزے کی اہمیت کو وہ سمجھتا. نان مسلم اگر فیصلہ کرے گا کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے فیصلے کا اعتبار نہیں، چونکہ ہمارا روزے سے جو جذباتی لگاؤ ہے اس کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا. جو غیر مسلم ہے، نان مسلم، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مسلمان کے لیے روزہ کتنی اہمیت کی چیز ہے، روزے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور کب جا کر کے اس کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑے اور اس کے بدلے میں کیا کرے، فدیہ ادا کرے. تو اس کا صحیح شعور، صحیح ادراک غیر مسلم کو نہیں ہوتا اور اس مسلمان ڈاکٹر کو بھی نہیں ہوتا جو کیا ہے کہ ان چیزوں کا، جس کے پاس دین کی کوئی قدر ہی نہیں، جو دین کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ ملا لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور روزے وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں. بہت آسانی کے ساتھ وہ کیا کر دیتا ہے کہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، تم اگر روزہ رکھو گے بیمار ہو جاؤ گے. تو ایسے ڈاکٹر کے قول کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ایک مسلمان ڈاکٹر ہو، دیندار ہو، جس کو پتا ہو روزے کی کیا حیثیت ہے، روزے کا کیا مقام ہے، ایسے مسلمان. اب اگر کسی کے فیملی ڈاکٹر سے اپنے ہوتے ہیں، نان مسلم ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، ہر موقع پر جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی سے علاج کراتے ہیں، تو کرایا کریں. ایسا نہیں کہ نان مسلم ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرانا، لیکن ایک شرعی مسئلہ کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس والے مسئلے میں آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے، اگر وہ دیندار نہ ہو، مسلمان دیندار نہ ہو، تو اس کے اوپر اعتماد کرنا جائز نہیں. اس خاص مسئلے کے اندر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا مسلمان ڈاکٹر روزے کے لیے، اللہ کے لیے، روزے کی اہمیت کے پیش نظر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا ایک مسلمان ڈاکٹر جو دیندار، جو روزے کی اہمیت نہیں سمجھتا.
اس کو بیماری کا بھی پتا ہو اور روزے کی کیا اہمیت ہے اس کا بھی صحیح سے ادراک، صحیح سے شعور، صحیح سے سمجھتا اور وہ خود اہتمام کرتا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، روزہ رکھنے کا، تو ایسے مسلمان ڈاکٹر کو تلاش کرنا، تلاش کر کے اپنی کیفیت اس کے سامنے رکھ کر کے گویا اس سے دریافت کرنا کہ آیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، یہ ہر اہل سے اس کا فیصلہ کروانا درست نہیں، یہ ہمارے شرعی روزے کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ دین کے معاملے میں ایک مومن کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ بیماری تین طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی بیماری ہوتی ہے؟ تین طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک تو بیماری وقتی اور عارضی بیماری ہوتی ہے، آدمی کو بخار آ گیا، ٹیمپریچر ایک دم ہائی ہو گیا، یا بہت زیادہ بی پی ڈاؤن ہو گیا، چکر آ رہا ہے، عارضی طور پر اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ تو عارضی طور پر اگر طبیعت بگڑ گئی تو اب حکم یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ چاہیں تو وہ روزہ اس وقت نہ رکھیں، یہ عارضی کیفیت جب ختم ہو جائے گی، آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی، تو درست ہونے کے بعد آپ کو روزہ رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ چھوڑنے کی اجازت عارضی طور پر جو بیمار بن جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو گیا رمضان کے مہینے میں، روزوں کے اوقات میں وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، یا یہ کہ اس کا سفر ہے، سفر پہ وہ جانا چاہتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے اجازت دی ہے، وہ چاہے تو کیا کرے کہ اس وقت میں وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ روزے کو پوسٹپین کر دے، رمضان کے بعد اگر اس کو موقع ملے گا تب کہیں جا کر کے اس پر قضا لازم ہو۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ فعدۃ من ایام اخر کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھو، کوئی عارضی طور پر بیمار پڑ گیا، بخار آیا، سخت بخار آ گیا، اب اس نے روزہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، ہزار بار خدا نہ خواستہ یہ ایک عجیب سوء اتفاق ہو گیا کہ صحیح بھی ہو گیا، اس کے بعد رمضان ہی میں، تو اب تو رمضان کے روزے رکھنا ہے، 10-11 کو وہ بیمار پڑ گیا تھا تو 10-11 کے 2 روزے اس نے چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد 11 کے بعد 12 سے ایک دم صحت مند ہو گیا، لیکن رمضان کے آخری دنوں میں ایک دن باقی رہ گیا، 2 دن باقی رہ گیا، خدا نہ خواستہ اس کا کیا ہو گیا، سوء اتفاق حادثہ ہو گیا، حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ، تو اب وہ جو 2 روزے چھوٹے ہیں اس کے، جو عارضی بیماری کی وجہ سے اس نے چھوڑے تھے، تو اب وہ روزے اس کے ذمہ باقی رہے ہی نہیں، نہ اس کی قضا لازم ہے نہ فدیہ لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے کیا کہا تھا، فعدۃ من ایام اخر، یہ 2 روزے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوڑنا چاہو چھوڑ دو۔ رمضان کے کچھ روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے پرمیشن مل گئی چھوڑنے کی، کہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا پھر اس کو رکھنا کب ہے، رمضان کے بعد جب تمہیں دوسرے دن ملے، فعدۃ من ایام اخر۔ اب اگر رمضان سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہو تو اب اس کے ذمہ ان روزوں کی قضا لازمی ہے، نہ اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے، چونکہ اس کو دوسرے دن ملے گی نہیں۔ اب اگر ایسا ہوتا کہ عید کے بعد 1 دن 2 دن اس کو مل جاتے، تیسرے دن اس کی ڈیتھ ہوتی، تیسرے دن حادثہ ہوتا، تو اب اس کا فدیہ دینا لازم ہے۔ عید کے بعد 2 دن اس کو ملے، 2 دن اس نے قضا نہیں رکھی، حالانکہ اگر وہ رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا، رکھ لینا چاہیے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، نہیں رکھا۔ جو 2 روزے رمضان کے چھوٹے کے عارضی بیماری کی وجہ سے، اس کی قضا رمضان کے بعد والے، عید کے بعد والے دوسرے دن تیسرے دن اس نے نہیں رکھا، تیسرے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب اس کا فدیہ دینا لازم۔ اب اس کی قضا، اور وہ فدیہ دینا بھی اس وقت جب کہ اس کو وصیت کی کہ میرے 2 روزے رہ گئے، اب کیا کرو کہ میرے تہائی مال میں سے اس کا فدیہ دو، تو وہ مر گیا تو اس کا فدیہ دینا لازم۔ تو ایک تو بیماری ہوتی ہے عارضی، اور دوسری بیماری ہوتی ہے لانگ ٹرم۔ جب بیماری لگ جاتی ہے تو فوراً ختم نہیں ہوتی، بخار آیا 2 دن 3 دن 4 دن، بہت برے تو 8 دن ختم ہو جاتا، لیکن لانگ ٹرم جو بیماریاں لگتی ہیں وہ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ تو کوئی لانگ ٹرم بیماری لگے تو اس کا کیا حکم ہے؟ لانگ ٹرم اگر بیماری لگی ہے تو اب 2 باتیں ہیں۔
اس بیماری سے صحیح ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بیماری بڑی مدت تک رہے گی لیکن ختم بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ختم ہو جائے گی ایسی بیماری ہے اور ایک دیندار ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے مضر ہے اور وہ بیماری لانگ ٹرم ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے کہ اب اس کو اجازت تو ہے وہ فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے سکتا ہے، دے دے فدیہ جتنے روزے اس کے قضا ہوئے ہیں، کہ وہ 10 دن کو یا رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا اپنی لانگ ٹرم بیماری کو، جیسے یہ ہے کہ پورا رمضان نہیں رکھ سکا یا کہ بس 2-3 روزے ہی رہ سکا، تو اب وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے چونکہ لانگ ٹرم بیماری ہے اور ایک مسلمان دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہے، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اب اگر وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن لانگ ٹرم بیماری ہے، بعد میں چل کر کے اس کو صحت ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ صحت ہو اور اللہ نے اس کو صحت دے دی تو جو فدیہ اس نے ادا کیا ہے وہ پورا فدیہ ناکافی ہو جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ جب صحت مل گئی تو اس کو ان روزوں کی قضا کرنا لازم، فدیے سے کام نہیں چلے گا، فدیے سے کام اس وقت چلے گا کہ امکان تو تھا اچھا ہونے کا لیکن صحت نہیں ملی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ فدیہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا جو اس نے دیا۔ لیکن اگر کیا ہو گیا کہ آگے چل کے صحت مل گئی تو جو فدیہ اس نے ادا کیا تھا اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ اس کے روزوں کی طرف سے ناکافی ہو جائے گا۔ اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ جتنے روزوں کا فدیہ وہ دے چکا تھا پھر بعد میں اللہ پاک نے اس کو صحت دی، صحت کے بعد اس کو اتنا وقت ملا جس وقت میں وہ روزے ادا کر سکتا تھا، ادا نہیں کیا تو اب یا تو روزوں کی قضا کرے، پھر اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہو تو پھر دوبارہ روزوں کا فدیہ دینا لازم ہے، دوبارہ روزوں کا فدیہ دینا اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا کہ وہ کیا کرے کہ دوبارہ اس کا فدیہ لے، چونکہ پہلے فدیہ دے چکا تھا، بعد میں صحت ملی، صحت میں اتنا وقت نہیں ملا، اگر چاہے تو وہ کیا کر سکتا تھا کہ وہ ان روزوں کی قضا رکھ سکتا تھا جن روزوں کا اس نے فدیہ دے دیا تھا، یہ موقع اللہ پاک نے اس کو دے دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے نہ تو قضا رکھا نہ فدیہ ادا کیا، تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے مارے کہ اگر میں مر جاؤں تو جو فدیہ میں نے دیا تھا وہ فدیہ میرے لیے ناکافی ہے اور پھر وہ وصیت کرے کہ دوبارہ اس کا فدیہ کیا کر دیا جائے، ادا کر دیا جائے۔ اب تیسری قسم کیا ہے کہ لانگ ٹرم بیماری ہے، امکان بھی نہیں صحیح ہونے کا، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اب یہ موت تک، اب جیسے خود سے بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا خود ایک ایسا مرض ہے، دوبارہ ایک مرتبہ جو بوڑھا ہو گیا جوان پھر نہیں ہو سکتا ہے، تو نہایت بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہہ دیا، اور کیسے ڈاکٹروں نے میں بتا چکا ہوں کہ دیندار ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا ان کے لیے کیا ہے مشکل ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک یہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو ان کا بڑھاپا ان کو اجازت نہیں دیتا، ان کا زندہ رہنا مشکل ہے، پھر تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا اتنا کوئی بوڑھا ہو گیا ہے اور امکان بھی نہیں کہ وہ دوبارہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، بڑھاپے کے اس ایج میں وہ پہنچ چکا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے فدیہ دے۔ اب اگر اللہ پاک کی طرف سے معجزہ ہو جاتا ہو پھر وہ دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہو، حالانکہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور امکان بھی یہ ہے کہ اب یہ بڑھاپا جو آ گیا ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر معجزاتی طور پر وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو پھر دیا ہوا فدیہ کیا ہو جاتا ہے کہ جو فدیہ ہم نے دیا تھا وہ فدیہ ناکافی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی حالت میں وہ رخصت ہو جاتا ہے تو جو دیا ہوا فدیہ ہے وہ فدیہ اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ تو یہ فدیے کے کچھ مسائل ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ بیماریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو عارضی بیماریاں ہوتی ہیں، تو عارضی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جن لوگوں نے اس طرح روزہ چھوڑا ہے تو ان کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی قضا رکھیں، اگر قضا نہیں رکھی اسی حالت میں مرنے کے قریب ہو گئے تو اب وصیت کرنا لازم ہے، اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر قضا نہیں کی، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، اب اس اجازت کو ہم نے استعمال کیا، لیکن اب اگر جو بعد میں صحت مند ہو گیا، صحت مند ہونے کے بعد وہ چاہے تو وہ آزار والے روزوں کی قضا رکھ سکتا ہے، لیکن وہ قضا روزہ نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اس کی جگہ فدیہ دینا چاہتا ہے تو یہ فدیہ دینا اس کا درست نہیں، اور یہ فدیہ اس کے روزے کی طرف سے ادا بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ضروری ہے فدیے کے ادا ہونے کے لیے کہ دوبارہ صحت کا کوئی امکان نہ ہو، یہ بات ہو کہ اب میں دوبارہ کبھی اپنے روزوں کی قضا نہیں رکھ سکتا
تو اب اس کو پرمیشن ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے، ورنہ تو روزہ بہت اہم اور شرعی فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنا ہی اصل ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کے بجائے آپ فدیہ لینا چاہیں نہیں، اسی طرح روزہ رکھنا ہے تو روزے کے بجائے فدیہ نہیں، لیکن اس وقت جب کہ کیا ہو کہ ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ دوبارہ اس کو گویا صحت نہ ملنے کا کوئی امکان نہ ہو اور پھر اسی حالت میں وفات پا جائے، تو پھر یہ حکم ہے۔ اور یہی حکم حج کا بھی کہ یہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حج کا بھی بالکل اسی طرح کا حکم ہے کہ ایک مرتبہ جب اس کے پاس مال آ گیا حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت میں بھی اتنا مال آ گیا، وہ چاہے تو حج پہ جا سکتا ہے، حج فرض ہو گیا۔ اور حج تو فرض ہو گیا لیکن بڑھاپا اتنا ہے کہ وہ حج پہ جانے کے قابل نہیں، حج پہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا حج بدل کروائے، حج بدل کروائے۔ لیکن اب وہی بات کی بات کہ لانگ ٹرم بیماری تو ہے لیکن صحت کا امکان ہے، اس نے کیا کیا تھا کہ لانگ ٹرم بیماری کے لگ جانے کی وجہ سے حج بدل کروا دیا، اللہ پاک نے دوبارہ اس کو صحت عطا کی، اور ایسی صحت ملی کہ اب چاہے تو وہ پھر جا سکتا ہے حج میں، تو جو حج بدل کروایا تھا وہ ناکافی ہو جائے گا، اب اس کو دوبارہ حج کرنا کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، چونکہ اللہ نے اس کو صحت دے دی۔ ہاں اگر ایسی لانگ ٹرم بیماری لگی، وہ جانے کے قابل نہیں رہا، حج بدل کروایا، اس کے بعد بھی اس کو صحت نہیں ملی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ جو حج بدل کروایا ہے وہ اس کے فرض کی طرف سے کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے، بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لانگ ٹرم بیماری بھی لگی، لمبی مدت کی بیماری بھی لگی اور امکان بھی نہیں کہ دوبارہ کیا ہو، صحت کا امکان بھی نہیں، اب روزے چھوٹ رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ وصیت کریں اور فدیہ ادا کریں، لیکن اب یہ ہے غریب، یہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک ان کا مواخذہ نہیں کرتے، نہ یہ روزے رکھیں گے نہ فدیہ دیں گے۔ فدیہ کیوں نہیں دیں گے؟ فدیہ دینے کی استطاعت میں کچھ ہے کہ نہیں، بیچاروں کے پاس نادار ہے، فدیہ دینے کی بھی سخت میں استطاعت نہیں اور روزہ رکھنے کی بھی استطاعت نہیں، تو اب اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں اور فدیہ نہیں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلے گا۔ اب اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ بی پی ہوتی ہے، شوگر ہے، ہم لوگ اس کو مرض اور بیماری سمجھتے ہیں، یہ مرض اور بیماری نہیں بلکہ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، طبیعت کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ آدمی کی عمر جب بڑھ جاتی ہے اس کا ڈیفنس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، تو کسی کو شوگر آنے لگتا ہے، کسی کو نزلے کی شکایت ہونے لگتی ہے، یہ ایک کیفیت اور ایک مزاج ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بی پی ہائی ہے روزہ نہ رکھیں، ایک دم لو ہے روزہ نہ رکھیں، لیکن جب اعتدال کی کیفیت ہے، شوگر ہائی ہے ٹھیک ہے روزہ نہ رکھیں، شوگر ایک دم لو ہے ٹھیک ہے روزہ نہ رکھیں، لیکن اعتدال والی کیفیت ہے، جو اعتدال والی کیفیت، اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں شوگر کا مریض، وہ اپنے آپ کو ایسا مریض سمجھ لیتا ہے، اعتدال کی کیفیت ہے تب بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ مجرم بنے گا۔ اعتدال کی کیفیت ہے، شوگر بی پی ہے کنٹرول میں ہے وہ بی پی کا مریض، لیکن جس وقت اس کا بی پی کنٹرول میں ہے وہ شوگر کا مریض، لیکن جس وقت اس کی شوگر کنٹرول میں ہے، جتنے دن کنٹرول میں رہے گی اتنے دن کا روزہ رکھنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اب وہ اگر اس کا روزہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کی جگہ وہ فدیہ ادا کرے گا، تو یہ فدیہ ادا کرنا قابل قبول نہیں۔ اللہ پاک کے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب